قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کو اتارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی گئی جس کے ذریعے آپ نے اپنے وقت میں صحابہ کی رہنمائی کی اور اس کے بعد اس کتاب کو پوری امت کے لیے بھیج دیا گیا۔ اس کتاب کے ذریعے پوری امت کی رہنمائی کی گئی۔ قرآن کریم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لحافظون سے اشارہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی حفاظت جو کریں گے وہ حافظوں کے ذریعے کریں گے۔ بہت سے معصوم بچے ہوتے ہیں جن کے سینے میں قرآن محفوظ ہوتا ہے اور وہ اس کے ایک ایک حرف ایک ایک آیت کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا تو وہاں کے لوگوں نے کہا یہ تو جادوئی کلام ہے، جو کفار مشرکین تھے۔ طرح طرح کے اعتراض اس پر کیے گئے قرآن کریم پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چیلنج کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم اس چیز میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کے مثل کوئی صورت لے آؤ۔ یہ چیلنج کفار مکہ کو کیا گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے قرآن کریم کے اندر جو علم ہے، قرآن کی جو گہرائی ہے، جو گہرائی ہے، قرآن کے جو الفاظ و معنی ہے، اس طرح کا کلام پیش کرنا ان کافروں کے بس کی بات نہیں تھی۔ انہوں نے کافی کوشش کرنے کے بعد ایک صورت بنائی تھی الفیل والفیل، ہاتھی کیا ہے، اس طرح کی اس کے سونڈ ہے، اس طرح انہوں نے صورت بنائی تھی جس کے کوئی معنی نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ تو قرآن کریم کے تعلق سے انہوں نے کافی اعتراضات کیے، یہ جادوئی کلام ہے، یہ تو ایسا کلام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس چیز کا حکم دیا گیا ہے، ان کافروں کو چیلنج کیا گیا ہے اگر تمہارے اندر ایک صورت لانے کی طاقت نہیں ہے تو ایک آیت کے مثل ہی کوئی لے آؤ۔ تو مختلف چیلنجز کیے گئے ہیں، لیکن آج تک دنیا ایسی کوئی صورت یا ایسی کوئی آیت یا ایسی کوئی رکوع پیش نہیں کر سکی ہے جو قرآن کے مقابلے میں آ جائے اور یہ فیصلہ کر دے کہ ہاں ہم نے قرآن جیسی کوئی آیت نازل کر دی ہے، اتار دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امرؤ القیس کے نام سے ایک بہت بڑا شاعر تھا، عربی زبان کا بہت ماہر تھا۔ وہ جب اس نے اس کلام کو سنا تھا اس نے یہ کہا تھا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو اس وقت ظاہر ہے ان کی زبان بھی عربی تھی اور پھر اوپر سے وہ شاعر بھی تھا۔ تو شاعر جو ہوتا ہے وہ اپنی زبان پر بڑی مہارت رکھتا ہے۔ اگر اردو زبان کا بھی شاعر ہے تو اسے اردو پر بڑی زبردست گرفت ہوتی ہے۔ علامہ اقبال ہے، جیسے اور بھی بہت سے شاعر گزرے ہیں، تو انہیں اردو زبان پر بڑا عبور ہے۔ اسی طرح اس وقت جو لوگ تھے جو کفار مشرکین تھے ان میں سے امرؤ القیس ایک بہت بڑا شاعر تھا۔ جب اس نے اس کلام کو سنا تھا تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ تو کسی خالق کائنات ہی کا کلام ہے جس کا ہم اور آپ انکار کر رہے ہیں۔ اور کفار مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر تو انکار کرتے تھے کہ ہمیں قرآن سے محبت نہیں ہے، ہم آپ کی قرآن تعلیمات کو نہیں مانتے ہیں، لیکن چپکے سے پیچھے سے وہ قرآن کو سنا کرتے تھے۔ انہیں قرآن سننے میں مزہ آتا تھا کیونکہ ظاہر ان کی زبان عربی تھی، اس لیے انہیں پتہ چلتا قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کے معنی کیا ہے، لیکن وہ مانتے کیوں نہیں تھے؟ انہیں ضد تھی کہ ہمارے آبا و اجداد بت پوجتے آئے ہیں۔ اس ضد کی وجہ سے وہ لوگ ایمان قبول انہوں نے نہیں کیا تھا۔ تو قرآن کریم کے تعلق سے ہی باب ہے آج، جو کہ قرآن کریم ذکر اللہ میں ایک اہم ذکر ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کو پڑھنا اور قرآن کریم کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لی ہے۔ اس سے بھی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کتنی بڑی کتاب ہے، اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، ایسی کوئی کتاب آج تک دنیا میں نہیں ہے جس کا ایک ایک حرف، ایک ایک آیت، ایک ایک سورت، ایک ایک نقطہ اسی طرح محفوظ ہو۔ آپ اٹھا لیجئے توریت کو، اس کے اندر تحریف کر دی گئی ہے۔ آپ اٹھا لیجئے زبور کو، اس کے اندر تحریف کر دی گئی ہے۔ آپ اٹھا لیجئے انجیل کو، اس کے اندر تحریف کر دی گئی ہے۔ قرآن ہی ایک ایسی واحد کتاب ہے جو جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، آج بھی اسی صفت پر،
اسی نہج پر باقی ہے۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معجزہ ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طریقے سے کی ہے۔ اس کے معنی کو بھی محفوظ کیا گیا ہے، اس کے الفاظ کو بھی محفوظ کیا گیا ہے۔ اس کے معنی کس طرح محفوظ کیے گئے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور میں اس کے بعد جو اس کی تفاسیریں لکھی گئی ہیں، مختلف تفاسیر اس کی لکھی گئی ہیں، تو تفسیر کے ذریعے قرآن کریم کے جو معنی ہیں انہیں محفوظ کیا گیا ہے۔ اگر جمہور اہل سنت والجماعت کے خلاف کوئی کلام کرتا ہے کوئی مفسر، تو اس کی تفسیر کو ٹھکرا دیا جاتا ہے، کیونکہ جمہور اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے، اس کے مطابق جو تفسیر ہوگی وہی تفسیر قابل قبول ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی اپنے پاس سے تفسیر کرے یا تفسیر بالرائے کرے تو اسے بالکل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ من قال فی رائے، اس طرح حدیث کے الفاظ ہیں، آخر کے لفظ یہ ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جو شخص قرآن کریم کے متعلق اپنی رائے سے کوئی بات کہے گا تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اتنی سخت وعید قرآن کریم کے متعلق آئی ہے۔ تو قرآن کی تفسیر کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ہر ایرے گیرے کے بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن کی تفسیر ایک عالم اور ایک اہل علم حضرات ہی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح اس کے معنی کی حفاظت کی گئی ہے۔ رہا مسئلہ اس کے الفاظ کا، اس کے حروف و حرکات کا، تو اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظوں کے ذریعے کی ہے۔ آج اگر دنیا سے تمام لوگ ختم کر دیا جائے، ایک حافظ اگر دنیا میں باقی ہے تو قرآن کی حفاظت کے لیے وہی ایک شخص کافی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، اسے پتہ ہے اولئک کے حمزہ کے اوپر پیش ہے زبر نہیں ہے، اسے پتہ الحمدللہ کے دال پر پیش ہے زبر نہیں ہے، تو وہ جب قرآن لکھوانے بیٹھے گا تو ایسی قرآن لکھوا دے جس طرح قرآن محفوظ تھی۔ تو اس طرح قرآن کریم کی حفاظت حافظوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے۔ سقوط بغداد یہ جب ہوا تھا، بخارا سمرقند میں جب حالات خراب ہوئے تھے اور وہاں پر ان یہودیوں نے گھس کر، بخارا سمرقند کبھی علم کے گڑھ ہوا کرتے تھے، جس طرح آج دیوبند ہے یا مرکز نظام الدین ہے، وہاں علم کی شعاعیں جلتی ہیں، وہاں لوگ بخاری پڑھتے ہیں، مسلم پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بخارا کے اندر یہ بڑے بڑے اہل علم حضرات بیٹھا کرتے تھے، لیکن یہاں یہودیوں نے پہنچ کر ان کے مدرسے میں گھس کر طالب علم کی شکل میں کسی سازش کے تحت، پھر ایک وقت وہ آیا کہ وہی وہاں کے استاد بن گئے یہودی جو تھے، انہوں نے علماء کے درمیان وہاں پر پھوٹ ڈال دی اور علماء کو آپس میں لڑوا دیا، اور وہاں کی جو حکومت تھی اس کو علماء کے خلاف کروا دیا۔ وہاں پر اتنے علماء کو شہید کیا گیا ہے، تاریخ کے اندر لکھا ہے، مولوی پیر ذوالفقار نے اپنی کتاب تاریخ سے بخارا، لاہور سے تا خاک بخارا اور سمرقند میں یہ بات لکھی ہے کہ علماء کو JCP کے ذریعے کھڈا کھود کر دفن کیا گیا تھا، اتنے علماء کو وہاں پر قتل کیا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا۔ وہی کے یہ حالات ہیں کہ جب وہاں پر مذہب اسلام کو مٹانے کی سازش کی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر بھی چند لوگوں سے کام لیا تھا، اس طریقے سے کہ تہ خانوں میں گھس کر لوگوں نے قرآن کریم کی تعلیم دی تھی، اس طریقے سے اس دین کی حفاظت کی گئی، یہ دین لوگوں تک پہنچایا گیا جس کی آج ہم کو اور آپ کو قدر نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم کی حفاظت کی گئی ہے، اور قرآن کریم کے فضائل کے تعلق سے چند حدیثیں ذکر کی گئی ہیں۔ قرآن کریم کے تعلق سے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نے یہ لکھا ہے، غالباً محمود حسن دیوبندی ہیں، جب وہ مالٹا کی جیل میں رہے تھے، وہاں سے جب وہ آئے تھے تو انہوں نے دو بات کہی تھی، امت میں آج انتشار کیوں ہے، امت ذلیل کیوں ہو رہی ہے، حالانکہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، حدیث ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ دو چیز صحابہ کے پاس تھی، تابعین کے پاس تھی، ان کے وقت میں ان کا ڈنکا بجتا تھا، حکومت ان کی ہوا کرتی تھی، لیکن آج ایسا کیوں نہیں ہے؟ تو اس پر انہوں نے لکھا تھا کہ ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو جماعت ہیں یہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے، انتشار کی شکل بنی ہوئی ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ لکھی تھی کہ آج امت مسلمہ قرآن سے دور ہے، یہی وجہ ہے کہ امت گمراہی میں ہے اور ذلیل و خوار ہو رہی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ ہماری عمر 30-35 سال ہو رہی ہے لوگوں کے لیے کہ انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، نہ انہیں اس چیز کی فکر ہے کہ ہم امام صاحب کے پاس جا کر 10 منٹ انہیں دے کر اپنے قرآن صحیح کرا لیں، ان سے قرآن سیکھ لیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے اس چیز کی۔ ہاں دنیا ہمیں کمانی، اس کے لیے ہمیں کس طرح فلیٹ خریدنے ہیں، کس طرح ہمیں ڈیلری کرنی ہے، کس طرح کاروبار جم سکتا ہے، کس طرح ایک کھیت سے 2 کھیت بن سکتے ہیں، یہ تمام کی تمام باتیں ہمارے ذہن میں گردش کرتی رہتی ہیں، چاہے کہ ہم سجدے میں ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی یہ بات ہمارے ذہن میں چلتی رہتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہے، اس کا یقین ہمارے دلوں میں ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہم ذلیل ہیں، خوار ہیں۔
چند حدیثیں دیکھتے ہیں اس کے تعلق سے قرآن کریم۔ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الرب تبارک و تعالی من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی آتیتہ افضل ما اوتی السائلین وفضل کلام اللہ تعالی علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو قرآن نے مشغول رکھا میرے ذکر سے اور مجھ سے سوال اور دعا کرنے سے، میں اس کو اس سے افضل عطا کر دوں گا جو سائلوں اور دعا کرنے والوں کو عطا کرتا ہوں، اور دوسرے اور کلاموں کے مقابلے میں اللہ کے کلام کو ویسی ہی عظمت و فضیلت حاصل ہے جیسی اپنی مخلوق کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا اجر دیں گے کہ جو شخص دعا مانگ رہا ہے اس کی دعا قبول ہوگی، تو اسی طرح وہ شخص جو قرآن پڑھ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول فرمائیں گے، اس کے لیے بھی وہی فضیلت حاصل ہوگی جو کہ ایک دعا کرنے والے کی اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں دعا کرنے پر۔ ایک بات اس میں یہ بیان کی گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے وفضل کلام اللہ تعالی علی سائر الکلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو تمام کلاموں میں ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام مخلوق میں فضیلت حاصل ہے۔ ظاہر ہے قرآن کریم کی عظمت کے لیے اگر تمام چیزوں کو ایک طرف کر دیا جائے اور صرف یہی مان لیا جائے کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود کا کلام ہے تو یہی عظمت کافی ہوتی ہے قرآن کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، قرآن کی علویت کو بیان کرنے کے لیے، چاہے کہ اس کے لیے مختلف یا کافی وقت تک تقریر کی جائے۔ دوسری حدیث عن عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر اور افضل بندہ وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ کون شخص بہتر ہے اور کون شخص بہتر نہیں ہے۔ حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو انسان دنیاوی زندگی میں قرآن سیکھتا ہے اور دوسرے لوگوں کو سکھاتا ہے اس سے بہتر اس روئے زمین پر کوئی انسان نہیں ہے، چاہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی ایسا شخص ہو جس کی ڈھیر ساری پراپرٹی اس کے پاس ہو یا ڈھیر سارا مکان ہو، پروٹوکول اس کے پاس ہو، دنیاوی ساری لذتیں آسائشیں اس کے کمرے میں ایئر کنڈیشن لگی ہوئی ہو، تو یہ دنیاوی ظاہری ساز و سامان ہے، یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کو دیکھ کر لوگ آشش کریں، اس کو دیکھ کر لوگ یہ تمنا کریں کہ میرے پاس بھی ایسی دولت ہوتی، جس طرح کہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے قارون کو دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ اسی کے مثل ہمیں بھی عطا کر دیا جائے۔ تو یہ تمام کی تمام وہ باتیں ہیں جو آنکھ بند ہوتی ہی ختم ہو جانا ہے اور یہی کہ یہی ان کو دھیر رہ جانا ہے۔ تو قرآن کریم کی آیت اس بات کو بتاتی ہے کہ جو انسان قرآن کو سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ انسان بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی اہمیت عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، قرآن سیکھنے کی سکھانے کی اہمیت